بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں, فیملی کی باتیں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق ہو رہی. تو اس میں ایک بڑا ہیومن سائڈ بھی تھا, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے جب انسان پولیٹکس میں آ جاتا ہے, پولیٹکس از سچ اے روتھلیس گیم کہ انسان انسانیت بھول جاتا ہے. لیکن وہ کبھی ایسے نہیں تھی. وہ اگر وہ کسی کو ریفیوز کرنا ہوا نا, اس نے کبھی پارٹی ٹکٹ, یہ بھی ہوتا ہے نا پولیٹکس میں, یا کوئی ورکر کوئی چیز مانگ رہا ہے اور وہ دے نہ سکے تو وہ انکار تو کر دیتی تھی, لیکن بعد میں شی یوزڈ ٹو گیٹ ویری اپسیٹ. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا تھا کہ جب اس کو کسی کو ریفیوز کرنا تھا وہ کسی اور کو آگے کر دیتی تھی. کبھی کہہ دیتی تھی کسی کو, ناہید خان کو یا فاروق لغاری کو, کبھی مجھے کہہ دیتی تھی کہ بھئی تم جا کے کہو کہ یہ نہیں ہو سکتا, بیکاز شی یوزڈ ٹو فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. So she was a very, I feel کہ inside she was a very soft person. And Salman, مجھے بتائیں کہ you've known her as a young girl. What kind of changes have you seen over these 35 years political career, but very little time in the assembly? I mean بہت کم وقت ملا ان کو حکومت میں. Most of the time I think struggle ہی رہا ان کی لائف. ساری زندگی اسٹرگل رہی, اور میں تو سمجھتا ہوں جب وہ حکومت میں بھی تھی پھر بھی اسٹرگل میں تھی. دیکھیں 88 to 90 جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہر قسم کی ناپاک سازش اس کے خلاف ہو رہی تھی. وہ جنرل اسلم بیگ, غلام اسحاق خان, حمید گل, یہ ایک ٹریو بنا ہوا تھا جو ہر موقع پہ جہاں ان کو چانس ملتا تھا اس کے خلاف, اس کے سٹیٹمنٹس کو بدل دینا, اس کے خلاف محاذ آرائی, خبریں پھیلانا, پروپیگنڈا غلط قسم کا, کسی نہ کسی طرح اس کی حکومت توڑنے کی کوشش کرتے تھے یہ تین. اور یہ پھر بھی فیس کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے جب آخری وقت وین شی نیو کہ غلام اسحاق خان نے اس کی گورنمنٹ ڈسمس کرنی تھی, تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو کئی لوگ آ کے اس کو کہہ رہے تھے کہ بی بی یہ آپ کی حکومت ہٹا رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے بیٹھی رہی, پھر کہتی ہے کہ تو ٹھیک ہے, اگر ہم ادھر بیٹھیں تو ہم حکومت کریں, ہم سڑکوں میں بھی حکومت کر سکتے ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. وہ مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی. اینڈ آئی ریمبر اونلی ونس میں نے ان کو دیکھا تھا جب وہ, میں سمجھتا ہوں واقعی اپسیٹ تھی. یہ تھا 1990 کا الیکشن. اس کے بعد جب الیکشن ہوا تو قومی اسمبلی میں تو پیپلز پارٹی ہار گئی, تو صوبائی اسمبلی میں تو بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو گیا, کیونکہ لوگوں نے آگے ووٹ ہی نہیں ڈالا. میرا خیال ہے 15 سیٹیں بھی نہیں ملی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں. تو میں صبح سویرے ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کوئی گاڑیاں ہی نہیں تھیں, کوئی نہیں تھا. تو میں نے گارڈ سے پوچھا کہ محترمہ یہ ہیں کہ چلی گئی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, اندر بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں اندر گیا تو وہ بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی, ناشتہ کر رہی تھی. تو میں آیا تو بیٹھ گیا ساتھ ان کے. تو شی ٹرن اراؤنڈ ٹو می اینڈ سیڈ, سلمان میرا خیال ہے ایوری بڈی ول لیو اس ناؤ, پیپل ول لیو اس ان دا پارٹی. تو میں نے ان کو کہا بی بی جب ضیاء الحق زندہ تھا سب کو پتا تھا کہ جب تک وہ زندہ آپ کبھی حکومت میں نہیں آ سکتے, لیکن آپ کو کسی نے نہیں چھوڑا, تو اس وقت بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا. اور واقعی فرام 1990 to 93 یہ 3 سال کوئی میجر, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ پیپلز پارٹی کا, کوئی نامور بندہ, اس نے نہ ڈیفیکٹ کیا نہ پارٹی انہوں نے چھوڑی, ان کے ساتھ ہی کھڑے رہے. تو یہ ان میں ایک کوالٹی تھی کہ شی ہیڈ, یعنی بے نظیر بھٹو واز اے لیڈر ویدر شی واز ان گورنمنٹ اور آؤٹ سائڈ گورنمنٹ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت, آپ سوچیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر جو 8 سال حکومت سے باہر رہی ہے, یہ ان کی فیونرل, میں سمجھتا ہوں یہ جس طرح جان کینیڈی کی فیونرل ہوئی ہے, یہ اس طرح کی ہر دنیا کے ہر کونے سے خراج عقیدت. سیکیورٹی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا, بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. آج تک میرے خیال سے آپ دیکھیں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج نیچے آ گیا, ایگزیکٹلی, یعنی گولڈ کی قیمت بڑھ گئی, بالکل فلکچویٹ کرنا شروع ہو گئی, اور ساری دنیا میں. اچھا یہ اس کا ایک اور یہ وجہ ہے کہ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا, اور لیکن اس وقت کمیونیکیشن کا ایرا نہیں تھا. ایسے سینکڑوں لوگ تھے جنہوں نے بھٹو کا نام سنا تھا لیکن کبھی تک ذوالفقار علی بھٹو کی شکل نہیں دیکھی تھی, یا وہ مطلب پریس میں دیکھی ہوگی, لیکن وہ جو ہوتی نا ایک فیملیارٹی وہ نہیں تھی. لیکن یہ جو کمیونیکیشن ایرا آیا ہے اس سے ہر بندے نے بے نظیر بھٹو کو خود دیکھا ہے پرسنلی, کیمرے پہ, ٹیلی ویژن پہ, کوئی نہ کوئی ایسوسیشن رہی ہے. تو اس کا یہ بے نظیر کا جو لاس ہے, اٹ از ایون ورس آئی تھنک دین ذوالفقار علی بھٹوز لاس.
بیکاز بھٹو ایک نام تھا لیکن لوگوں نے کئی ہزاروں لوگ ایسے جنہوں نے کبھی بھٹو کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی, صرف اس کا نام سنا تھا. لیکن یہاں تو ہر پاکستانی نے بے نظیر کو دیکھا ہے اور سنا ہے. تو اس لیے یہ جو اس وقت جدائی ہوئی ہے ہماری بے نظیر سے, میں سمجھتا ہوں اس کا تو دکھ بہت زیادہ ہے, اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ہر طریقے سے اسپونٹینیسلی وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. ابھی تک اس قوم کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. تو اٹ واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ ایکچولی. مطلب ہے یہ ایک ایسی چیز تھی, اتنا بڑا 18 اکتوبر کو سانحہ ہوا, اینڈ ماشاء اللہ وہ بچ گئیں, قیادت بھی سیف رہی, اینڈ یو نو آئی سو ہر ایٹ بلاول ہاؤس کمپلیٹلی یو نو, بٹ بائی دیٹ ٹائم کنٹرول کر چکی تھی اپنے ایموشنس کو. لیکن یہ نہیں تھا ایک یو نو ایون دین یو مسٹ ہیو ہرڈ, جب اس وقت بھی جب یہ ہوا تھا سب کچھ اور اس طرح کا دھماکہ ہوا اور لوگ, لیکن سم ہاؤ ون فیلڈ کہ بے نظیر بھٹو از پروٹیکٹڈ. یس, اور یہ ہمارے دماغ کیونکہ اتنے مشکل وقت سے گزر چکی. مجھے یاد ہے فرام اے ینگ گرل جب وہ سکھر جیل میں تھی, اس وقت آن ورڈز جیل, جلا وطنی, تھریٹننگ, خطرے, فائرنگ پہلے بھی ہو چکی ہے, ہر قسم کے یعنی مشکل وقت سے گزرتے گزرتے آپ سوچیں شی واز اونلی 54 years old اینڈ ذوالفقار علی بھٹو واز 51. تو اس فیملی کی کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. بھائی گئے, بھائی بھی جوانی میں گئے, باپ 51 فار اے پولیٹیشین از نتھنگ. لیکن یہ ایک مارشل پیٹون تھا امریکن جنرل, اس نے کہا تھا کہ ہیومنز لائف از میجر ان ڈیڈز ناٹ ان ایئرز. ٹرو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عمر کم تھی, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عمر 100 سال بھی تھی. یہ بتائیے گا سلمان کہ اب کس طرح آپ دیکھتے ہیں فیوچر میں, پارٹی کا تو کہنا بڑا مشکل ہے اس وقت, بٹ ایک امیج ہوتا ہے نا, آئی مین لائک وداؤٹ بے نظیر بھٹو دیر آئی فیل دیر از نتھنگ, دیر از نو پارٹی, دیر از نو پیپلز پارٹی. آئی نو آئی ایم ریئلی سوری آئی ایم سیئنگ دس, بٹ اٹس دیٹ فیلنگ یو نو, ایک لیڈرشپ. Well, everybody has that feeling. Yeah, but I mean because she was a giant. Yes, it was like just because of her everything was together. لیکن دیکھیں پالیٹکس میں کبھی خلا تو نہیں ہوتی, اور جب بھٹو صاحب کی جوڈیشل اسیسنیشن ہوئی تھی اس وقت بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بندہ آ سکتا ہے آگے. اور بے نظیر ایز یو نو شی واز جسٹ اے ویری ینگ گرل. Exactly. تو بیگم صاحبہ ہیلڈ دا فورٹ although she was never a politician. اور ویسے بائی دا وے بے نظیر بھٹو کو بھی کبھی شوق نہیں تھا پالیٹکس کا. یہ تو عجیب میں سمجھتا ہوں تقدیر کا ایک کھیل ہے کہ اس وقت وہ خود لکھتی تھی اپنی کتاب میں بھی, اور ویسے ہی دوستوں سے کہتی تھی کہ میں تو چاہتی میں جرنلسٹ بنوں یا میں کوئی ٹیچر بنوں. میں سیاست میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں تھی, میں اس طرح انٹرسٹڈ تھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, ناٹ ایز اے پالیٹیشین. تو وہ لیکن تاریخ نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کھیل کھیلا کہ ان کو زبردستی لے آئی پالیٹکس میں. جب وہ آئے پالیٹکس میں, وہ بھٹو کی بیٹی تھی, تو شی ہیڈ ٹو پلے دا رول. تو اس وقت دیر از نو باڈی. اگر مجھے کوئی کہے کہ بے نظیر بھٹو کے کوئی اس وقت اس کے سکسیسر ہے, تو مجھے اس وقت تو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو شاید ہو سکے کہ ایک اجتماعی قیادت بنے, اور اگر اجتماعی قیادت بنے تو پھر آئندہ میں اس کے فیملی کے, اس کا بیٹا بھی ہے, اس کا بھتیجا بھی ہے, بھتیجی بھی ہے, شاید ان میں سے کوئی اوپر آ جائے. کیونکہ آلدو ان کی عمریں کم ہیں, لیکن آج کل کے زمانے میں جوان لوگ بھی بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں. تو دیر از لیکن اس وقت امیجیٹلی تو مجھے کوئی ایسے قیادت نظر نہیں آ رہی. اور یہ مجھے اس لیے مجھے زیادہ فکر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی از دی اونلی نیشنل پارٹی آف پاکستان. پیپلز پارٹی کا ووٹر ہر جگہ ہے, یعنی وہ ہار بھی گئے الیکشن لیکن ان کا ووٹر موجود ہے. یعنی خیبر سے لے کے شمال تک, ایک سرحد سے دوسری سرحد تک پیپلز پارٹی کا بندہ ہر جگہ ملے گا آپ کو. کئی جگہ ان کی اسٹرینگتھ زیادہ ہے, کئی جگہ کم ہے, لیکن اس وقت اس ساری قوت کو کون سمیٹے گا, مجھے اس وقت کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی.